بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے کے بعد جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت 42 کی تلاوت جاری تھی۔ ترجمہ: اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانہ یعنی اوپر والے حصے پر تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بزبان فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ ناظرین گرامی، در حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب علیہم رضوان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان کو قیدی بنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد بھی کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت عطا کرے اور ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، جس طرح انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کی سربلندی والے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔